اللہ اور اللہ کے نبی ہم سے یہ کہتا ہے تم زندگی گزارو گے انسانوں کے ساتھ، تمہارے ذریعے سے کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی چاہیے، چاہے تمہارے ماں باپ ہوں، چاہے تمہاری اولادیں ہوں، چاہے تمہارے بھائی بہن ہوں، چاہے تمہاری بیویاں ہوں، چاہے تمہارے پڑوسی ہوں، تمہارے ذریعے سے کسی پر کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات کو جب کھولیں گے تب پتہ چلتا ہے گھروں میں کیا کیا ہوتا ہے، شوہروں کے ذریعے سے بیویاں کیسے ستائی جاتی ہیں اور بیویوں کے ذریعے سے شوہروں کی کیسی حق تلفیاں ہوتی ہیں۔ جناب والا، جو لوگ سوسائٹی کے اس پہلو کو جانتے ہیں وہ حیران ہو کر سوچتے ہیں انشاء مسلمان، یہ مسلمانوں کی سوسائٹی ہے جو یہ ہو رہا ہے کہ جس طرح سے شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہروں کے حق تلفیاں کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے میرا حکم ہے اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خیارکم خیارکم لنسائکم، اور یہاں کا مسلمان بڑے فخر سے کہتا ہے بس سروا پور زندگی، انسان کو کہہ رہا ہے، شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے میں ساری زندگی تجھے سڑا ہوں گا۔ ہم سوچتے ہیں انسان ہے یہ جو یہ کہہ رہا ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں، اور پڑھے لکھے انسان کہتے ہیں میں ساری زندگی لڑکا کے رکھوں گا۔ ابھی ہم 3 دن پہلے فیصلہ کر رہے تھے، لڑکا باہر کے ملک میں، وہاں سے وہ کہتا ہے میں ساری زندگی لڑکا کر کے رکھوں گا، اور فخر کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ تو میں اس سے تو نہیں کہہ سکے ہم، تو میرے بھائی ہمارا دین حکم کرتا ہے اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کریں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، جن کے والدین زندہ ہیں اپنے والدینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اپنے والدینوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو کیونکہ نبی کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اور نبی فرماتے ہیں اللہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ اپنا یہ دین کا حکم ہے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں، اتنا اچھا سلوک کریں، اور یہ سوچ کر کریں میں تو مسلمان ہوں اور اللہ مجھے حکم دے رہا ہے اپنی بیویوں کا اچھا سلوک کرنے کا، لہذا میرے ذریعے سے میری بیوی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ہم تو آگے بڑھ کر کے یہاں تک کہتے ہیں کہ مردوں کو سمجھنا چاہیے تمہاری بیویوں کے تم پر زیادہ احسانات ہیں، تمہارے احسان اتنے بیویوں پر نہیں ہیں۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا ذہن قبول نہیں کرتا اس کو کہ صاحب یہ اس کا مطلب یہ ہماری بیویاں ہم سے بھی اوپر ہے۔ نہیں، درجہ فیصلہ کرنے کا وقت مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں وہ زیادہ اونچا ہے یا یہ اونچا ہے، مسئلہ یہ ہے کس کے ذریعے سے کس پر کتنے احسانات ہیں۔ تو جواب ہے بیویوں کے احسانات شوہروں پر زیادہ ہے، اور وہ اس طرح سے سمجھنا جائے گا حلال اولاد اسی بیوی کے ذریعے ملی۔ مرد نے چند لمحے چند منٹ یا کچھ ٹائم اپنا گزارے میں الگ بیٹھ گیا، اس کے بعد ساری ذمہ داری اسی عورت نے پر، وہ 9 مہینے بھی اسی عورت نے برداشت کیے ہیں، وہ ڈیلیوری کی ساری تکلیفیں اسی نے برداشت کی ہیں، وہ 2.5 سال کی ساری پریشانی اسی نے برداشت کی ہیں۔ شوہر صاحب تو الگ کونے میں جا کر بیٹھ کے سو جاتے ہیں، ساری رات یہی ماں جاگتی ہے۔ اور آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا، دنیا میں کسی بھی مخلوق کی ماں اتنی مصیبت برداشت نہیں کرتی ہے جتنا انسان کی ماں برداشت کرتی ہے۔ شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ گائے نے بچہ دیا، گائے کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی جتنی انسان کی ماں کو۔ چڑیا نے بچہ دیا، چڑیا کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی انسان کی ماں کو۔ شیرنی بچہ دیا، شیرنی کو اپنے بچے پر اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی انسان کے، یعنی انسان کی ماں کو جتنی محنت کرنی پڑتی ہے بچے پر، اور یہ بچہ انسان سے جتنی قربانی لیتا ہے اتنی قربانی کوئی مخلوق نہیں لیتی ہے، نہ جنگلی جانور نہ گھریلو جانور نہ کیڑے مکوڑے، کوئی مخلوق نہیں، انسان کی نام، اور یہ ساری ماں کرتی ہے۔ انسان گناہوں سے بچا ہوا ہے اسی عورت کے ذریعے، آپ کا گھر کھڑا ہے اسی عورت کے ذریعے، آپ کے گھر کے سارے کام انجام پاتے ہیں اسی عورت کے ذریعے۔ آپ آفس میں ہوں گے، دکان پر ہوں گے، کھیل کود میں ہوں گے، ٹور کرنے گئے ہوں گے، سارا گھر کھڑا اسی عورت کے ذریعے، اور جب یہ نہیں رہے گی تب سمجھ میں آئے گا آپ کہاں پہنچ جائیں گے۔ اس وقت دماغ ٹھکانے بھرا جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے میں کیا کروں تمہیں ذہن سے۔ تو اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کریں، یہ دین کا حکم ہے، یہ سوچ کر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، میں نبی کا امتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے میدان عرفات میں یا مینا کے میدان میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے موجود میں اعلان کر کے کہا تھا میری وصیت قبول کرو، اپنی بیویوں کے اچھا سلوک کرنا۔ بس آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند۔